بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حال ہی میں موجودہ حکومت نے جو وقف املاک کے سلسلے میں سابقہ قانون میں ترمیم کی ہے، اس حوالے سے چند باتیں عرض کر لوں۔ نمبر 1، 1857 میں مکمل طریقے سے جب انگریز کی حکومت بر صغیر میں قائم ہو چکی تھی، تو اس وقت اس سے پہلے چونکہ وقف شدہ املاک پر قبضے کر دیے گئے تھے اور بہت سے مدارس کے املاک پر قبضے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اس سے پہلے مدارس فیل ہو گئے تھے۔ پھر 1860 میں کچھ مسلمان رہنماؤں نے، جن میں سر سید احمد خان اور ان کے رفقا، ان کا بھی اس وقت یہ بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے اس وقت کی موجودہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کر کے تو کچھ مسلمانوں کے معاملات طے کیے تھے، جن میں مسلمانوں کی عبادات اور وقف شدہ املاک کی حفاظت اور طلاق، نکاح، میراث، وراثت اور اس طرح کے چند معاملات جو ہے وہ طے ہوئے تھے کہ یہ ہم اپنے دین و شریعت کے مطابق کریں گے۔ چنانچہ ایک قانون بنا تھا، جس قانون کا نام تھا محمدن لا ایکٹ 1860۔ اس پر باقاعدگی سے قانون مرتب ہوا اور پھر نافذ ہوا، اور پھر جہاں بھی کہیں معاملات ہوتے تھے تو باقاعدگی سے مسلمان علماء، مفتیان حضرات کے پاس یہ کیس جاتا تھا اور وہ اپنی شریعت کے مطابق، دین کے مطابق لکھتے تھے، اس پہ فیصلے ہوتے تھے۔ یہ قانون بنانے میں اگرچہ مسلمان حکمرانوں کی محنت، مسلمان لیڈروں کی محنت تھی، لیکن پاس کرنے میں ظاہر انگریز حکومت نے کیا تھا۔ تو اب اس سلسلے میں موجودہ صورتحال یہ ہے کہ وہی قانون جو انگریز نے پاس کیا تھا، وہ قانون ہمارے حکمران نے ایکٹ 2021 کے نام سے، اس میں ترمیم کے نام سے اس کو ختم کیا ہے۔ یہ ہے ان کا دعویٰ اسلام اور ریاست مدینہ کہ انگریز تحفظ فراہم کرے مذہبی معاملات کو اور یہ اس کو ختم کرے۔ لہذا وقف شدہ املاک، جس میں مدارس، مساجد، خانقاہیں اور دیگر امام باڑے اور دیگر معاملات ہیں، ان پر انہوں نے شب خون مارا ہے، قانون پاس کر چکے ہیں۔ لہذا ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور مذمت کرتے ہوئے یہ بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ بھی ٹکر ہمارے ہی علماء نے لی تھی، اور تقریباً وہ 90 سال تک سسٹم جاری رہا۔ برطانیہ کے ساتھ مقابلہ ہمارے ہی علماء نے کیا تھا، تقریباً 1 صدی کے لگ بھگ وہ سسٹم بھی جاری رہا اور ان کو بھی بھگایا۔ تو اب یہ ان کو اس غلط فہمی میں نہ رہنا چاہیے کہ یہ مدارس اور مساجد کو خاموشی سے ان کے حوالے کر لیں گے اور یہ یہاں باہر کے فرسودہ تعلیم کو رائج کر کے اپنی منمانی کریں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے، بلکہ یہ قرآن و سنت کے مراکز ہی رہیں گے۔ انشاءاللہ اسلام کا بول بالا رہے گا، کفر کا منہ کالا ہوگا۔ لہذا میں اپنے تمام رفقا سے، اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا
کہ تنظیمات مدارس دینیہ مرکزی قائدین کی طرف سے جو بھی ہمیں ہدایات ملیں گی اس پر ہم پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ خادم جمعیت علماء اسلام جموں و کشمیر، امیر ڈویژن، راولپنڈی، اسلام آباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔